سمنی وقار کھیرے میں 90% پانی ہوتا ہے اور یہ گردوں اور مثانے کی پتھری کو حل کر سکتا ہے۔ خالی پیٹ پر پھلوں کا رس پینے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔ لوبیا کے دانوں کو پیس کر چہرے پر لیپ کرنے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کیلا بلغم پیدا کرتا ہے اور کمزور ہضمے والے افراد کے لیے نقصان دہ ہے۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب کا آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 2 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ زکام اور دمہ کے امراض سے نجات ملے گی۔ وٹامن ڈی انڈے کی زردی میں پایا جاتا ہے اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تازہ دودھ سے چند روز چہرہ دھونے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبوئے رکھیں، اس سے سکون ملے گا، نیند اچھی آئے۔ 1 گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈر کر کے پی لیں۔ طاقت کا بہترین نسخہ ہے۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ ستو کا شربت پی لیا کرو۔ کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ پیاز کا رس نکال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھاتے وقت بھوک باقی ہو تو کھانے سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جو کا دلیا مریض کو ضرور کھلائیں، یہ راحت بخشے گا اور غموں کو حل کرنے والا ہے۔ لہسن کو جلا کر شہد اور سرکہ میں ملا کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال کریں کیونکہ یہ جسم میں انسولین کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے۔ سبز ٹماٹر میں موجود غذائی اجزاء عمر کے بڑھنے کے ساتھ پٹھوں کے درد کو کم کرتے ہیں۔ چنبیلی کے تیل میں 1 لیموں کا رس ملا کر سر کی مالش کریں، گھنٹے کے بعد سر کو دھونے سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ مساج سے جلد کی عمر بڑھتی ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور دباؤ کم ہوتا ہے۔ مہندی میں ناریل کا تیل شامل کر اور سر پر لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے والے لوگوں کو لا علاج بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں پڑتا۔ 1 لیموں پانی میں ابال کر پینے سے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کر کبھی گھٹنے کے درد اور تکلیف نہیں ہوتی۔ امراض معدہ میں اس وقت بڑی مرض معدے کی گیس اور تبخیر ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بھر پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کریں۔ اگر چٹکی بھر لونگ کے ساتھ ارک صفوف 1 کپ اوپر سے پی لے تو سونے پہ سہاگا کا کام دیتا ہے۔ یا مؤخر روزانہ 100 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھنے سے بچے نیک خصلت ہو جاتے ہیں اور دل میں سکون پیدا ہو۔ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے کہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے۔ جو شخص رات کو 25 بار استغفار پڑھ کر تمام امت کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو اس کے رزق میں بے پناہ برکت ہوتی ہے۔ حرام کاموں سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، مسلمان بن جاؤ۔ زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ جو شخص چیز بھول جاتا ہو ہر نماز کے بعد یا رحمان و یا رحیم 21 بار پڑھے۔ بیٹھ کر پانی پینے کے فائدے:
گردے خراب نہیں ہوتے، گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے اور دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال استعمال کریں۔ گنے کا جوس ہضمے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ مسواک کو لازم پکڑو کیونکہ یہ منہ کو پاک کرتی ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ سب سے بابرکت عورت وہ ہے جس کے اخراجات کم ہو۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں۔ کریلا قوت بہا کو بڑھاتا اور بھوک لگاتا ہے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھائیں، پٹھوں اور کمر کا درد جاتا رہے گا۔ دانت کے درد میں گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑ وغیرہ جسم میں کہیں بھی درد ہو یا غنیوں پڑتی رہیے، درد جاتا رہے گا۔ ادرک پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو چقندر ابال کر کھا لیں۔ تھکاوٹ مٹانے کے لیے دن میں 3 بار گڑ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ دھنیا ہیضہ اور ٹائیفائیڈ میں مفید ہے، جوڑوں کا درد اور بے خوابی دور کرتا ہے۔ 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت بہا اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلائے گا۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چھوٹے قد والے نئے کپڑوں کا بندوبست کر ساگو دانہ کی کھیر کا روزانہ صبح ناشتہ کرنے سے قد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ آدھا کلو ابلا ہوا اور میش کیا ہوا کدو یا لوکی لیں، اس میں 2 چائے کی چمچ شہد اور 1 ٹکڑا مصری کا شامل کر کے اس سے ناشتے میں کھائیں، آپ کا قد لمبا ہو جائے گا۔ 1 کپ دودھ میں چٹکی ہلدی ملا کر رات کو سونے سے پہلے پینے سے قد لمبا ہوگا۔ جو شخص جلد باز ہوگا وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ بڑے گھروں میں عموماً چھوٹے اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اتفاق میں اس قدر برکت ہے کہ اگر چڑیاں متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں۔ وقت خام میں سالے کی مانند ہے، اس سے جو چاہو بنا۔ جن کا ماتھا بڑا ہوتا ہے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ سورہ یاسین 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجت کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ کدو کو لازم پکڑو کہ وہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ کھانے میں کلیجی کا استعمال دبلے پن کو دور کرتا ہے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ سمریزی وقار یہ تمام معلومات مفاد عامہ کے لیے، جو بھی نسخہ استعمال کریں وہ اپنے معالج کے مشورے سے۔ امید ہے MU پروڈکشن کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن بیل کو پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ دعا ہے ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں، رب کریم کی زمان میں رہیں۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں۔ تب تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔